عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین، ہمارے خالق مالک رازق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، اور زمین آسمان کائنات کو اس نے بنایا۔ وہ جو اللہ ہے اس کی اچھی اچھی صفات ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ کا کلام سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود بولا، اللہ نے خود گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا اس کے الفاظ تھے، اس کے حروف تھے، اس کی آواز تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا کلام تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، اور کبھی زبور، اور کبھی خود قرآن کی شکل میں آیا۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں بولا، اللہ نے خود کلام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذہن میں جو چاہتا تھا وہ ڈالا، پیغمبر آگے بولا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نہیں بولا۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ان کے ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے لیے منہ ثابت کرنا پڑے گا، پھر اللہ کے لیے زبان ثابت کرنی پڑے گی، اور یہ تو تشبیہ لازم آ جائے گی۔ منہ تو بندے کا ہوتا ہے، زبان تو بندے کی ہوتی ہے، تو یہ تشبیہ آ گئی، اور اللہ کی تشبیہ نہیں ہو سکتی، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا، حالانکہ یہ شیطان کا شبہ ہے، جہالت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت ہم نہیں جانتے، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی بھی حقیقت، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ عرش پر ہے، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے لیے ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے مقام کو لائق ہے، اور بندے کی صفتیں ساری اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں، بندے کو دی ہیں، وہ بندے کے حال کے مطابق ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، اور انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان لوگوں کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تو کیا ہاتھ جو ہے اس کا منہ ہے؟ کیا ہاتھ کی زبان ہے؟ کیا ٹانگ کا منہ ہے؟ کیا ٹانگ کی زبان ہے؟ تو جب ہاتھ اور ٹانگ مخلوق ہونے کے باوجود بغیر منہ اور زبان کے بول سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے منہ اور زبان کے ذہن میں لاتے ہو۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب اللہ کی صفت کا بیان ہوتا ہے
تو فوراً انسان کے ذہن میں یہ جو بندوں کی بات جب اللہ سنتا ہے تو یہ کان ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. جیسے ہمارے دیکھنے کی طاقت ایک حد تک ہے محدود، سننے کی طاقت ایک حد تک ہے محدود، ایسے عقل کھوپری بھی ایک حد تک ہے. اللہ کی ذات کی حقیقت اس میں نہیں آ سکتی. ہمیں ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے اپنے متعلق بیان کیا اور ثابت کیا، اور جو نفی کی، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نے اللہ کی طرف متعلق ثابت کیا اس کو ہم نے ماننا. کیسے، کس طرح، کیفیت پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں اور بندوں کی ساری صفتوں میں 3 باتوں کا فرق ہے. اللہ کی صفتوں میں اور بندوں کی صفتوں میں 3 باتوں کا بنیادی فرق ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں. اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں، اس نے کسی سے نہیں لی. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں، ان میں نقص نہیں ہے. اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باقی رہنے والا ہے. اللہ کو فنا نہیں تو اللہ کی صفتوں کو بھی فنا نہیں. اور بندے جو ہیں، انبیاء، صلحات، اولیاء، صلحاء، جتنی بھی دنیا آئی ہے آئے گی، سب کو اللہ تعالیٰ نے صفتیں دی ہیں، کسی کی اپنی نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفتیں ان کو دی ہیں یہ ناقص ہیں، ناقص، کامل نہیں، ادھوری ہیں، ان میں کمی ہے. اور تیسری بات کہ ان کی صفتیں بندوں کی ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ بندے خود ختم ہونے والے، فنا ہونے والے ہیں. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں. سننے کی صفت ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. لیکن اللہ کے سننے اور بندے کے سننے میں فرق ہے جو میں نے بتایا 3 باتوں کا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سننے والی صفت ہے وہ اس کی اپنی ہے، ذاتی صفت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا سننے والی، وہ کامل ہے، کامل مکمل، اس میں نقص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے. دور نزدیک کا چکر اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، سب سن رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں. کتنی طاقت ہے اللہ کے سننے کی. چھوٹا سا حجرہ تھا، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. خولہ آئی، اپنے خامد اوس بن صامد کے متعلق بات کرتی تھی، زہار کا مسئلہ تھا. میں تو نہ سن سکی، پاس بیٹھی تھی کہ خولہ کیا کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے کی طاقت پر میں قربان جاؤں. اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سن لی اور 28ویں پارے کی شروع کی آیات آ گئی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سن لی اللہ نے بات اس کی جو تیرے ساتھ خامد کے متعلق بات کرتی تھی اور شکایت کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تمہاری دونوں کی سرگوشیاں سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور دیکھنے والا ہے اعمال کا. کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی. تو یہ دور نزدیک کا چکر ہمارے لحاظ سے، اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت باقی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. اب آ جاؤ بندے کی طرف.
بندہ رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، چھوٹا، محدث، مفسر، کوئی بھی ہے، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ان سب کی یہ صفت سننے کی اللہ نے دی ہوئی ہے، کسی کی ذاتی نہیں ہے، مختار کل کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، بندے کی صفت ناقص ہے، کم ہے، کامل مکمل نہیں۔ بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے نہیں سنتا، زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسی شخصیت، نبوت والی، رسالت والی، کتاب والی، ٹھوس کلام والی، پرحکمت کلام والی، وسیع کلام والی، کشش والی کلام رکھنے والے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا۔ کون سنائے گا اور کس کی سنے گا کوئی؟ اس جہان میں رہتے ہوئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے بڑے انسان اور مقام والے، اور اس جہان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، آپ کو موت آئی، جسم عطر سے روح انور نکل گئی، قبر مبارک بن گئی، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے بحران آئے، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، مرتدوں کا فتنہ، اتنے فتنے اور اتنے بحران آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریبی کوئی نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس جہان میں رہتے ہوئے اس جہان میں چلے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر مبارک جو ہے ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، وہاں وہ آتے جاتے تھے، وہ تو ان کو نہ سنا سکے اور ان سے رابطہ کر کے رہنمائی نہ لے سکے۔ کون ہے اور مائی کا لال جو سنائے گا اور جو سنے گا؟ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات جو صفت ہے سننے والی انسان کی، یہ فنا ہونے والی ہے، کیونکہ بندہ خود فنا ہونے والا ہے۔ تو یہ میں نے پہلی بات آپ کو بتانی تھی، کیونکہ یہ مسئلہ بالکل نیا ہے۔ عموماً لوگ ماشاءاللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات یا ناموں کا اس کا تعارف لوگوں کو نہیں ہے، نہ بیان۔ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور اس کے معنی اور بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کا مسئلہ، رسول اللہ نے جو سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام کا مسئلہ، تابعین، تبع تابعین کا، وہ یہ کہ اللہ نے کلام کیا، اللہ بولا، گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے الفاظ تھے، حروف تھے، اللہ کا کلام سنا گیا، پڑھا گیا۔ قرآن میں بے شمار دلائل ہیں، حدیث میں اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، اللہ بولا، کلام تھا۔ لہذا یہ عقیدہ کہ اللہ نے ذہن میں ڈالی اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عقیدے کا فائدہ کتنا ہے۔ جب آپ اور میں پڑھیں گے، ہم لوگ گناہگار ہیں نا، جب ہم پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد، جب ہم یہ پڑھیں گے گناہگار لوگ اپنی زبانوں سے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ میں گناہگار، یہ جو کلام بول رہا ہوں، یہ جو پڑھ رہا ہوں، یہی کلام میرے اللہ نے بولا، یہ اللہ نے کلام بولا، جو اللہ نے بولا میں وہ گناہگار بول رہا ہوں، کتنا اطمینان آئے گا، کتنی محبت ہوگی، کتنا جذبہ آئے گا، کتنی قرآن کے دل میں عظمت آئے گی، اور کتنا جو ہے انسان کا عقیدہ بڑھے گا۔ اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے نہیں گفتگو کی، اللہ نہیں بولا، نہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، نہ یہ حروف ہیں، بس یہ اصل میں دلالت کر رہا ہے اس پر، تو یہ بات جو ہے نا، یہ آپ کے عقیدے میں یا آپ کے جذبے میں یا اللہ سے محبت میں اضافہ کی بجائے کمی کرے گا۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کا تعارف کراتا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے 2 دفعہ نازل ہوا۔ ایک دفعہ یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا قرآن، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی،
اور ایک ہی دفعہ آیا یہ، یعنی اکٹھا آ گیا لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو اتارا، فرشتے اس کو لے کے آئے پہلے آسمان تک۔ تو جب اس نزول کا ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا انزل ینزلو۔ انزل ینزل کا مطلب ہے ایک ہی دفعہ نازل ہونا۔ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ تو یہاں انزل ینزل ہے۔ اور دوبارہ اس قرآن مجید کا نزول ہوا پہلے آسمان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل علیہ السلام لے آئے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اتنا لے آئے، اور یہ 23 برسوں میں آیا۔ اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا نزل ینزل تنزیلا، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ یہ قرآن فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، شرک اور توحید کے اندر، حلال اور حرام میں، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اتاری اللہ نے اس کتاب علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر، بندے سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ سارے جہان والوں کو ڈرائے، اس لیے یہ قرآن آیا۔ تو یہ قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا۔ کچھ قرآن مکی ہے اور کچھ مدنی ہے، یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کا، مکی قرآن کا کیا مطلب ہے، اور مدنی صورتوں، مدنی قرآن کا کیا مطلب ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی قرآن ہے، مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی قرآن ہے اور مدنی صورتیں۔ قرآن مجید کا مکی اور مدنی، قرآن مجید کا مکی اور مدنی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے۔ قرآن مجید کا مکی اور مدنی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے۔ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، جب زمین پر تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے، تبھی تو معراج ہوا نا، اور جب آسمانوں پر تھے تو زمین پر نہیں تھے۔ مکی صورتوں کے اندر ایمان اور عقیدے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ دنیا فانی ہے، آخرت آنے والی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، یتیم کا مال نہیں کھانا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے کیا کہا، قوموں نے کیا کہا، پھر قومیں تباہ ہوئیں۔ یہ سارا یہ مکی صورتوں میں عام طور پر بیان ہوتا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں عقائد ایمان کے ساتھ عبادات کا مسئلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت کے، سیاسی مسائل، یہود و نصارہ کے حالات، جہاد کا مسئلہ، اخلاقیات، عام طور پر مدنی صورتوں میں یہ بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اے محمد پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، پہلی وحی ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ رب کے نام سے، کھا رب کے نام سے، پی رب کے نام سے، جا رب کے نام سے، آ رب کے نام سے، چل رب کے نام سے، ٹھہر رب کے نام سے، ہر کام کی ابتدا رب کے نام سے، پڑھنے کی ابتدا رب کے نام سے، پڑھ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، پیدائش کے لحاظ سے تیرا دوسرے جانور سے کوئی فرق نہیں، تو بھی لوتھڑا تھا، وہ بھی لوتھڑا، تو بھی خون سے بنا، وہ بھی خون سے بنا، تیری اور اس کی ابتدا ایک ہے۔
تیرا مقام بنے گا، جانور سے ممتاز ہوگا، اونچا ہوگا اگر اس وحی سے تعلق جوڑے گا، قرآن سے تعلق جوڑے گا، اس کی شرح تفسیر حدیث اس سے تعلق جوڑے گا تو تیرا اللہ کیا مقام ہوگا۔ اگر تو اس وحی قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑے گا تو تیرے اندر اور جانور میں کوئی فرق نہیں، جیسے دوسرے جانور ہے تو بھی جانور ہے۔ یہ مطلب ہے پہلی وحی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اور پہلی وحی میں دو چیزوں کا ذکر ہے، پڑھنا اور قلم کا۔ اور انسان کو علم حاصل ہوتا ہے دو ذریعے سے، انسان علم حاصل کرتا ہے یا پڑھ کے اور یا لکھ کے۔ تو پہلی وحی کے اندر علم کا ذکر ہے، شعور کی دعوت ہے، غور و فکر کی دعوت ہے، تحقیق کی دعوت ہے، ریسرچ کی دعوت ہے، بات کو سمجھنے کی دعوت ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل 6 ڈگریاں دین میں بدھو، جہاں کو لگا جو ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اور جس بات کا پتہ نہ وہ نہیں پوچھتے، حالانکہ وہی تو پوچھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بغلول پن، جبلول پن، پہلی وحی نے اس کا رد کیا۔ سوچو، پڑھو، غور و فکر کرو، سمجھو اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، نماز کے متعلق۔ پہلی وحی کے اندر یہ باتیں سمجھائی گئی۔ اور آخری وحی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم یہ ہے کہ نیکی کرے اس کا بدلہ نہ ہو، یا گناہ نہ کرے اس کی سزا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن آیا، اس کی شرح تفسیر پڑھو، عمل کرو، تاکہ قیامت کے دن تم سرخرو ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ ابی بن کعب جن کا لقب ہے سید القراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جیسی کوئی صورت نہ تورات میں اتری تھی، نہ انجیل میں اتری تھی، نہ زبور میں اتری تھی، نہ خود قرآن میں اس صورت جیسی کوئی اور صورت ہے۔ یہی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز میں، اور یہی بڑا قرآن ہے جو میں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا اپنی امت پر، مردوں اور عورتوں پر، نمازیوں پر۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، فرض ہو، نفل ہو، مقیم مسافر ہو، عید استسقاء، جنازہ، کوئی نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے مقتدیوں سے پوچھا، صبح کی نماز تھی، میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے، جی پڑھ رہے تھے، فرمایا سنو، جب میں اونچی قرات کروں کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ اہم سورت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اپنی امت سے کہ یہ 5 ٹائم جب وضو کر کے، ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے، گریہ زاری کر کے الحمدللہ رب العالمین صورت پڑھیں گے، اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف کی رائے عظمت بڑائی بیان کرنے کے بعد، اور اسے ہدایت کی بھیک مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا دے، اس پر خاتمہ فرما۔ جب 5 ٹائم نماز میں ایک ایک رکعت میں میری امت کے لوگ، مرد اور عورتیں، جوان بوڑھے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساری کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے سورۃ فاتحہ ایک ایک رکعت میں امام مقتدی اکیلے پڑھ کے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے، کبھی تو وہ بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا نا۔ یہ شفقت فرمائے۔ اور قرآن مجید میں سب سے افضل آیت الکرسی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا قرآن میں سب سے افضل آیت کون ہے؟ انہوں نے جھجک محسوس کی کہ میں کیسے بتاؤں، پتہ تھا ان کو، تو آپ نے حوصلہ سے، نہیں بتاؤ، شاباش بتاؤ۔ کبھی کبھی استاد شاگرد سے ایسے پوچھتا ہے تاکہ بات یاد رہے، تو انہوں نے کہا یہ آیت الکرسی۔ آپ نے خوشی سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، واقعی یہ آیت الکرسی قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، ایک آیت ہے اور 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، اشارے سے اور صراحتاً۔
اب میں آپ کو دو خصوصیات بیان کرتا ہوں، قرآن مجید کی بہت خصوصیات ہیں، تو دو خصوصیات میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ حفاظت کے انتظام کیے، تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ لوح محفوظ میں تھی۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے ایک، اللہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جو اللہ کے پاس، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، اللہ نے سب اس میں لکھا ہوا، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ قرآن بھی اس میں تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں تھا۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام اس قرآن مجید کو لے کے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کا سردار ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا تو 600 پر تھے اس کے، 600 پر، اور زمین سے لے کر آسمان تک اس نے سارے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ طاقت والا فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا، اور اس کی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ یہ دو بڑی صفتیں کیوں بیان کی؟ طاقت والی اس لیے بیان کی، یہ نہیں تھا کہ اس سے کسی نے قرآن چھین لیا ہو۔ طاقت والا کوئی نہیں چھین سکا اس سے، وہ سیدھا اللہ سے محمد رسول اللہ کے پاس لے کے آیا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ اور وہ امین ہے، امانت دار، یہ نہیں کہ آنا تھا کسی اور کے پاس اور آ گیا محمد کے پاس، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی اور کے پاس۔ وہ فرشتہ اس کو لے کے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جبریل علیہ السلام کے صورتیں پڑھتے، تلاوت کرتے، ایتیں پڑھتے، آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، جلدی، کہ مجھے بھول نہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پیارے، جب ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام آ کر قرآن کی تلاوت کرے تو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو، اس ڈر سے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کی تفسیر آپ کو سمجھانا جو حدیث سنت کی شکل میں ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ قرآن بھی آیا اور اس کا بیان بھی آیا، دونوں اللہ کی طرف سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، امیین تھے، وہ عرب لوگ زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ انتظام کر دیا، 40 کاتب دے دیے آپ کو، 40 کاتب لکھنے والے، 40 کاتب جو لکھنے والے تھے کاتب۔ جب قرآن کی آیات لے کے آتے جبریل علیہ السلام، آپ آگے دیکھتے، دائیں بائیں دیکھتے، کوئی نہ کوئی کاتب موجود ہوتا۔ ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان میں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ بات ان میں قدر مشترک کے دونوں صحابہ میں، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ دونوں کاتب وحی تھے۔ اور کاتب وہ ہوتا تھا جس پر رسول اللہ کو اعتماد ہوتا تھا، جس پر رسول اللہ سب کو اعتماد ہوتا تھا، اور وہ امین ہوتا تھا۔ 40 کاتب تھے مختلف وقتوں میں۔ جب آیتیں آتی آپ کاتب کو بلاتے، کوئی نہ کوئی سامنے ہوتا، ادھر آؤ۔ تو یہ جو پتھر کی سلیں ہیں بڑی بڑی، بڑے بڑے چمڑے ہیں، کھجور کی ٹہنیاں ہیں، ان مختلف چیزوں پر بڑی بڑی ہڈیاں، ان کے اوپر قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا بھی تھا، اور پھر دوسرا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ اس کو آسان کر دیا حفظ کے لیے، بے شمار سینوں میں یہ قرآن محفوظ بھی ہوا، مردوں عورتوں نے اس کو یاد بھی کیا۔ پہلی کتابیں تھیں تورات، انجیل، زبور، وہ زبان پہ پڑھی گئیں اور مصاحف میں، کتابوں میں لکھی گئیں۔ قرآن زبانوں پہ پڑھا گیا اور مصاحف میں لکھا گیا۔ اور تیسری خصوصیت قرآن کی یہ ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ آیات ہیں واضح جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہ کتاب سینوں میں، ابھی بچہ آیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے، سارا قرآن یاد ہے۔ کون سی اور کتاب ہے جو یاد ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور پھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس قرآن کی زبان ہے عربی۔ پہلی جو کتابیں تھیں وہ مٹ گئی، کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، ان کی زبانیں بھی مٹ گئیں۔ قرآن مجید خود بھی محفوظ ہے اور اس کی زبان بھی محفوظ ہے، عربی زبان، عربی جو قرآن کی تورات کی زبان عبرانی مٹ گئی، انجیل کی سریانی مٹ گئی، زبور کی مٹ گئی، لیکن قرآن کی زبان عربی 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے۔
بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، دنیا میں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، علوم علیحدہ ہیں، جغرافیہ، طبقات الارض ہے، سائنس ہے، سارے علوم دنیا کے اس کے اندر ہیں، اسلامی علوم تو ہے ہی ہیں، لیکن زبان عربی ہے، عربی زبان محفوظ ہے دنیا کے اندر۔ تورات کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے دنیا میں، انجیل کا ایک بھی یہ تورات انجیل سارا اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، اٹلی زبان سے یہ ساری ترجمہ شدہ ہے، کوئی ایک بھی نسخہ نہیں ہے تورات یا انجیل کا، زبور کا اپنی اصلی زبان، اور قرآن مجید کے ہزاروں نسخے اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں عربی کے اندر۔ تورات کا ایک بھی حافظ نہیں ہے دنیا میں، اور انجیل کا ایک بھی حافظ نہیں ہے دنیا میں، لیکن قرآن مجید کے آپ کو دنیا میں لاکھوں حفاظ ملیں گے، اور ان اداروں میں سے ایک یہ بھی ادارہ ہے جہاں قرآن مجید کو حفظ کرایا جاتا ہے اور قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف انتظامات کیے، اور پھر حفظ کے سلسلہ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں دنیا میں۔ ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مشہور خلیفہ ہے، بغداد کے اندر اللہ تعالیٰ بغداد کی رونقیں لٹائے، لٹ گیا، اجڑ گیا، بغداد اجڑ گیا۔ تو بغداد کا یہ خلیفہ تھا ہارون رشید رحمہ اللہ، اور اس کی حکومت کتنی تھی، کتنی سلطنت تھی اس کی۔ سنو، ایک دفعہ نکلا گھر سے تو بادل گرجے، لیکن برسے نہیں، بادل گرجے اور چل پڑے، تو ان کو دیکھ کے کہتا ہے بادلوں کو کہ اگر تم یہاں نہیں برسے تو کیا ہوا، دنیا کے جس کونے میں جا کے برسو گے نا، وہاں جو پیداوار ہوگی وہ یہاں آئے گی مسلمانوں کے بیت المال میں، یا مسلمان ہوں گے عشر بھیجیں گے، یا غیر مسلم ہوں گے ہمیں ٹیکس دیں گے۔ یا اللہ، لا وہ عزت غیرت کا وقت۔ یہ ہارون رشید رحمہ اللہ، اس کے پاس ایک یہودی کاتب آیا کرتا تھا، آتا تھا، ملتا تھا، یہ اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، کہتا اچھا ٹھیک ہے، اچھا سوچیں گے، یہ اس کو اسلام کی دعوت دیتا، وہ کہتا اچھا ٹھیک۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ ہارون رشید نے پوچھا رحمہ اللہ کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا تھا، تو نے قبول نہیں کیا، اب تو مسلمان ہے، کس چیز نے تیرے اندر یہ تبدیلی جو ہے پیدا کی؟ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں یہودی تھا، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں کاتب تھا، بہت اچھا کاتب ہوں؟ ہاں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کتابوں کی آزمائش کروں، کتابوں کو پرکھوں، تو میں یہودی تھا لیکن میں اور اچھا یہودی بن گیا، پوری یہودی جو باتیں تھیں ان کی پابندی شروع کر دی، میں یہودیوں کے ہاں بڑا ان کا ایک نا رہنما بن گیا، بزرگ بن گیا، ان کو مجھ پہ اعتماد ہو گیا۔ تو میں نے تورات جو بدلی ہوئی تھی جیسے بھی تھی، میں نے اس کو پکڑا، اس کے کئی نسخے بڑے اچھے تیار کیے، بڑی اچھی کتابت کے ساتھ، بڑے خوبصورت، بڑے رنگین، اور میں نے یہودیوں میں پھیلا دیے کہ یہ ہے تمہاری تورات۔ حالانکہ میں نے اس میں رد و بدل کیا، تبدیلی کر کے، آگے والی آیتیں پیچھے، پیچھے والی آگے۔ دونوں نے میرے ہاتھ چومے، انہوں نے کہا کیا خدمت کی تم نے، بڑی اچھی خدمت کی۔ پھر میں نے کہا میں عیسائیوں کو آزماتا ہوں، پھر میں عیسائی بن گیا، تو میں عیسائیوں کے جو کام ہیں نیکی والے میں نے سارے شروع کیے، حتیٰ کہ ان کے ہاں میرا بڑا اعتماد بن گیا، بڑا میرا مقام بن گیا۔ تو میں نے انجیل کے ساتھ بھی یہی کیا، اگرچہ وہ پہلے تبدیل شدہ ہے، لیکن میں نے اس کے اندر اور تبدیلی کی اور اس کے نسخے تیار کیے بڑے اچھے قسم کے، اور میں نے ان کو دیے، تو انہوں نے میرے ہاتھ چومے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا خدمت کی آپ نے، کیا اللہ نے آپ سے کام لیا۔ پھر میں نے کہا اب میں مسلمانوں کو آزماتا ہوں، قرآن کو۔ پھر میں نے قرآن کے نسخے تیار کیے اور اس میں تبدیلی کی، کچھ آیتیں آگے، کچھ پیچھے، کچھ کم، کچھ زیادہ کر کے بڑے رنگین نسخے میں نے تیار کر کے مسلمانوں کے ہاں بھجوا دیے، اور میں تو وہاں سے غائب تھا۔ بس پھر میں نے رپورٹ لی کہ وہ مسلمان وہ نسخے ایک طرف رکھ کے لاٹھیاں اٹھا کے بھاگے پھرتے ہیں کہ وہ خبیث کہاں گیا، وہ کدھر گیا، وہ کہاں گیا، اس کو لو، پکڑو اس کو۔ کہتا میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی، تو میں نے کہا یہ ہے حق کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ اور یہ کل کی بات ہے، روس نے قبضہ کیا ریاستوں پر، مسلمان ریاستیں، 90 سال
100 سال 90 سال کے قریب، اور اس نے پوری کوشش کی کہ ختم کر دیں. مسجدوں کے اندر استبل بنا لیے، گھوڑے باندھ دیے، علماء کو شہید کر دیا، اسلام ختم، اذان ختم، سارا کچھ. قرآن کا ایک نسخہ پورے روس میں آپ حیران ہوں گے، 30 کروڑ کے قریب آبادی کا ملک، ایک نسخہ قرآن کا اس نے وہاں نہیں رہنے دیا. 90 سال 100 سال اس کے پاس حکومت، بلکہ وہ خدا کا بھی منکر ہو گیا، کوئی اللہ بھی کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. جب اللہ نے مدد کی اور جہاد شروع افغانستان میں، اور مجاہدوں کی جب ٹھوکریں لگیں، جہاد کی جب ضربیں لگیں، اور روس ٹوٹا، پاش پاش ہوا، اور وہ 100 سالہ اقتدار اس کا جو ستار الحدید لوہے کا پردہ چڑھایا ہوا تھا وہ ختم ہوا، اور وہ ریاست مسلمانوں کی قازقستان، آذربائیجان دوسرے دنیا کے سامنے نمودار ہوئیں، جن کو دنیا بھول چکی تھے تو وہ مسلمان. لیکن لوگ دیکھ کے سن کے حیران ہو گئے کہ جب مسلمانوں کے ملک آزاد ہوئے، مسجدیں کھلیں، انہوں نے ان کو دھویا، صاف کیا، اذانیں بھی شروع ہو گئیں، خطبے بھی شروع ہو گئے، نمازیں بھی شروع ہو گئیں، اور ایسے حفظ کے مدرسے، قاری صاحبان بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے، حفاظ. لوگ حیران ہوئے کہ یہ مخلوق کہاں سے نکل آئی. وہ کیا تھا؟ بڑے بوڑھوں پر اللہ اپنی رحمتیں کرے، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کے اپنے مکانوں کے تہہ خانوں میں چراغ جلا جلا کے اپنے بچوں کو یہ قرآن حفظ کرایا اور بخاری شریف حدیث کا درس دیا. کہا بچوں یہ ہے ہمارا دین، محفوظ کر لو اپنے سینوں میں. بس وہ سینہ بسینہ محفوظ ہوتے 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 جب ریاستیں آزاد ہوئیں، مؤذن بھی تھے، خطیب بھی تھے، امام بھی تھے، اور قرآن کے حفاظ بھی تھے. یہ ہے حفاظت کے جو اللہ تعالیٰ نے انتظامات کی. اب میں دوسری خصوصیات آپ کو بیان کرتا ہوں، اور بہت ساری خصوصیات ہیں. دوسری خصوصیت اس کی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کتاب انقلاب ہے. اس کتاب نے انقلاب پیدا کیا. جن لوگوں نے اس کتاب کو قبول کیا، قرآن کو، اور اس کی شرح تفسیر حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کا بیان ہے، قرآن حدیث کتاب و سنت، جن لوگوں نے قبول کیا، وہ کون لوگ تھے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جاہل، واشی، اجڑ، لڑائی بڑائی والے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، زبردست زیردست پہ حملہ کر دیتا. بس یہ ان کا. اور یہ روم اور ایران دو بڑی حکومتیں تھیں، یہ ان کو کنٹرول میں نہ لا سکی. ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. اور پھر کتنا انقلاب آیا کہ جو لوگ جگہ جگہ جھکتے تھے، ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا تھا، ہر کلومیٹر پہ ایک ایک حاجت روا تھا، قرآن اور حدیث نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. جو لوگ رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، من خواہش کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، نظام دستور، ان کو قانون بنائے ہوئے تھے، یہ انقلاب آ گیا کہ آج سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پر، وہ سمامہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پکڑ کے لائے صحابہ کہ جناب یہ مشکوک گھوم رہا تھا، تو میں اس کو باندھو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ. آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، مسلمان کیسے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، وقار سے آتے ہیں، وقار سے جاتے ہیں. ہماری طرح شور ہی شور، شور ہی شور. آپ اس کو ماحول دکھانا چاہتے. تو آپ نے دوسرے نے پوچھا، سنا اب تو ہمارا قیدی بن گیا. اس نے کہا محمد قیدی بنتے ہی رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں تیرا قیدی بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، تو نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر سلوک، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. ان تقتل تقتل ذا دم، ان تنم تنم علی شاکر، ان ترید المال سلطوتا. مجھے قتل کرے گا نا، میری برادری آ کے تو اس سے بدلہ لے گی، معمولی آدمی نہیں ہوں. اور احسان کر کے چھوڑے گا، ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مال مانگتا ہے، مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ 3 سلوک ہوتے ہیں، یا قتل کرتے ہیں، یا احسان کر کے چھوڑتے ہیں، یا فدیہ مال لے کے چھوڑتے ہیں. جو تو نے کرنا ہے کر. دوسرے دن آپ نے پوچھا، سنا
کیا سوچا؟ انہوں نے کہا میں نے سنانا ہے یا آپ نے سنانا ہے؟ میں قیدی ہوں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے۔ تیسرے دن پوچھا سنا؟ کہتا ہے آپ سنائیں۔ آپ نے میں اس کو چھوڑ دو، رہا کر دو، چھوڑ دو۔ رہا کر دیا، سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا اب کلمہ ہی پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں۔ کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ سوچنے والی بات ہے، کس چیز نے؟ مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی، کئی لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسی چھوڑتے ہیں پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ انہوں نے یہ بات چھوڑی ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ سردار بننا چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے۔ اچھا، وہ بھی اس کا شکار تھا۔ لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، وہ جو چھوڑ کے سارے محلے والے چھوڑتے تو لوگوں نے شاید ایسے ہی ہو، یہ درود نہیں پڑھتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ فلاں ہیں، گستاخ، یہ باتیں کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی تمہیں؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے ایسی باتوں پر کہ تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو اپنی فکر کر، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ درود نہیں پڑھتا، یہ وہ نہیں کرتا۔ تو لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی۔ نزدیک آئیں تو پتہ چلتا ہے نا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا، نزدیک آئے تو پتہ چلتا۔ وہ نزدیک آیا، اس نے کہا یار اگر یہ بات ٹھیک ہوتی جو مکے والے کہتے ہیں، تو پھر یہ 5 ٹائم نماز کے ٹائم کہتا کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، جب میں آیا کروں سب کھڑے ہو جایا کرو۔ یہاں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے سب بندی کرو، کھڑے ہو جاؤ، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ لوگوں کو کھڑے ہوتے ہیں اور آدھا فٹ فاصلہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جماعت کا مقصد کیا ہے۔ نہ وجود سے زیادہ پاؤں کھولو، اور نہ ایسے کہ ایڑیا پیچھے اور ایسے نہیں، وجود کے مطابق ہر آدمی ادھر ملے امام کی طرف، سب بندی آدھا فٹ دور کا۔ ایک نماز ہی تو ہے، اگر یہ ہم نے نہیں سیکھنی۔ حج عمر میں 1 دفعہ، وہ بھی جس کے بعد طاقت ہے، روزہ سال بعد، زکوٰۃ فرض ہے، تو ایک نماز ہی تو ہے 5 ٹائم، اس کا بھی پتہ نہیں۔ اکثر پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ دادی والی نماز اور بابے والی نماز۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہونا، میں بھی اسی کو پکاروں گا، تم بھی اسی کو پکارنا، میرا رکوع سجدہ بھی اسی کو، تمہارا رکوع سجدہ بھی اسی کو، میری گریہ داری بھی اسی کے آگے، تمہاری گریہ داری بھی اسی کے آگے۔ میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے۔ سمجھ گیا؟ اب سمجھنے کے بعد ذرا سنو، چند گھڑیوں کا مسلمان کیا سمجھا۔ اور میں نے بتایا نا انقلاب، کیا انقلاب آیا۔ ہم تو سن کے سن 7 پشتی 8 پشتی مسلمان، اور گھروں میں مسلمانیاں بیٹھی ہیں، مسلمانیاں 7 پشتی 8 پشتی مسلمانیاں، جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، درس کے خطبے، لیکن کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، اور پیشاب کرے کھڑے، کپڑا پلیت، بدن پلیت، فسق و فجور، فاشریانی، کنجروں کنجروں کے چہرے، بلکہ بھوتھے، دھوکہ سود، جوا ڈنڈی مارنا، حرام خوری، سن کے زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، کوئی اپنی اصلاح نہیں۔ یہ سنو، یہ دیکھو انقلاب آیا۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد انقلاب آ گیا ہے۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں ماد اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی والا، محمد رسول اللہ کا چہرہ داڑھی والا مجھے سب سے برا لگتا تھا، ماد اللہ۔ اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں، اے محمد تیرے چہرے داڑھی والے پر۔ جب میں آیا تھا انقلاب، جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر ماد اللہ تیرا لگتا تھا، اب یہ انقلاب آ گیا ہے کہ میں ساری دنیا کے شہر ملک قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔
جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ اللہ نمونہ تیرا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے، من خواہش کی بات، باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کا تقاضا، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، گلی محلے کی باتیں، نظام، دستور، ہر چیز قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایک اشارے، تیرے ایک فرمان پر۔ اس کی برادری نہیں تھی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ آج کل کوئی بات ہو جی برادری، یار یہ ایسے ہو جی برادری، بھئی برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ۔ دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ اس کی برادری نہیں تھی۔ برادری تمہیں پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ ابو طالب کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدتَّنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ میرے پیارے بھتیجے، جتنا میں نے پرکھا، کس نے پرکھا؟ تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، چال ڈھال، کردار و گفتار، تیرا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تو سب سے اچھا اور تیرا طریقہ نمونہ سب سے اچھا۔ تو پھر قبول کر لے چچا، شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، لے کے بہ گئی برادری، شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے۔ اس کی برادری نہیں تھی۔ کیا کہتا ہے؟ سنو 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 سات پشتی مسلمانوں سنو، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی مرضی ختم، تو میرا رسول میں تیرا امتی، تو میرا رسول میں تیرا امتی، اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے گا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، اور بیوی بیٹی کے لباس میں مرضی، نماز میں مرضی، روزے میں مرضی، درود میں مرضی، وظیفے میں مرضی، 20 سال کی عمر میں مرضی، 30 سال مرضی، 40 50 70 سال مر گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی ختم نہیں ہوئی، مرضی کی تھی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پیڑا ہے۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لائے، تیری شریعت میں عمرہ ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، اگر تیری شریعت میں عمرہ نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب میں نہیں عمرہ ہے، عمرہ کرنے گیا۔ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے شرم اور عار کی وجہ سے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت جان کی بادی لگا کے کرنے لگے۔ جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے، آج ان کے کپڑوں سے خوشبوئیں آنے لگیں۔ جو لوگ قتل کرنا اور چمٹی کو مسلنا برابر سمجھتے تھے، آج جاتے ہوئے کسی کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔ جن کو رہن سہن کا دنیا میں ڈھنگ کوئی نہیں تھا، واشی اجڑ مشہور تھے، روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ رومیوں کی تہذیب، ایرانیوں کی تہذیب، یونانیوں کی تہذیب ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور دنیا منہ میں انگلیاں لے کے کہنے پہ مجبور ہو گئی بات کیا تھی۔ نہ روم ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکھا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ تو یہ کتاب انقلاب، اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ میں خالق مالک رازق کھلاتا پلاتا خوراک غذا دیتا ہوں، میں نے قرآن بھیجا، اتنے لاپرواہ ہیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ اپنی کتاب جانتا ہے، یہودی اپنی کتاب جانتا ہے، عیسائی اپنی کتاب جانتا ہے، اور مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مرد ایسے موجود ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں آتا، ناظر قرآن نہیں آتا۔ مجھے بتائیں تیرے گھر کی اصلاح کیسے ہوگی، مجھے بتائیں تمہارے گھر سے جھگڑے نفسیاتی الجھنیں کیسے دور ہوں گی، رزق میں برکت کہاں سے آئے گی، مجھے بتاؤ صحیح راستہ کیسے پتہ چلے گا۔ جس قرآن نے تیری اصلاح کرنی ہے وہ تو تجھے ناظرے پڑھنا نہیں آتا۔
سن لو ایک بات نوٹ کر لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی، کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت سے بھی ملتی ہے، بغیر محنت سے بھی ملتی ہے، لیکن دین ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، آپ والی نماز، آپ والا درود وظیفہ نہیں ملتے بغیر طلب کے، دعا کے، تڑپنے کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے، بغیر پڑھنے کے، سمجھنے کے نہیں ملتا۔ آدمی کہے تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا، اللہ کہتا لگا پھر، کہیں لگے پھر دن تو بھی لگا پھر۔ تیری 65-70 سال میں نے زندگی لکھی ہے، جتنی لکھی ہے وہ تو میں نے تیری پوری کرنی ہے، تیری ڈائری تیار ہو رہی ہے، تیری میری باتیں قیامت کو۔ یہ سیکھنے سے آئے گا یہ قرآن، دین ٹھیکے تے دیتا ہے۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن تفسیر احسن البیان ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر بخاری شریف مترجم ہے۔ آؤ بچوں بیٹھے، آج چھٹی ہے، دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ سیکھیں گے نہیں تو دین کیسے آئے گا؟ تو اس کو ہم سیکھیں، پڑھیں اور اس سے پیار کریں۔ اب میں آپ کو اس کی تعلیمات جو ہے نا، قرآن کی تعلیمات جو چاہتا ہے قرآن اور اس کی تفسیر حدیث، وہ میں چند آپ کو بتاتا ہوں اور پھر بیان ختم۔ پہلی تعلیم جو قرآن دیتا ہے اور حدیث دیتی ہے وہ عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان کو اپنا عقیدہ، بتا ان کو اپنا عقیدہ، جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے ملا، جن کا تیرے عقیدے سے نہیں ملا ان کا عقیدہ ہی کو نہیں۔ بتا ان کو کہ میں محمد کی نمازیں، صلی اللہ علیہ وسلم میرے رکوع سجدے، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، میرا سورنا پکارنا سب ایک اللہ کے لیے۔ اور بدر کے اندر اترے، ادھر 313 تھے اور کافروں کے کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھ ہی ہیں، بتاؤ کن سے ٹکرانا ہے؟ تو پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا ساری رات تم جو ہے نا سو جاؤ، صبح ہم جنگ جیت لیں گے تبرک برکت سے، نہیں، ساری رات روئے مسلمانوں۔ بدر کی رات تم نے بدر کی جنگ سکولوں میں پڑھی ہوئی ہے، ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ یہ نہیں سوچا کہ تم ولیوں کے امام ہو صحابہ اور میں ربیوں کا امام، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا امام، نہیں، کہا یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ان کی مدد کر دے، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا، جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ ساری رات گڑ گڑائے، اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، کشتیاں پا لگوانی ہو، رزق لینا ہو، اور تم نے بھی اولادیں لینی ہو، اسی کو پکارنا۔ میں محمد پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، سب تمہارا نبی رسول ہوں، مکے مدینے کی ساری کمائی میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی۔ اور دوسرا مسئلہ کیا سمجھایا؟ اپنی اطاعت تابعداری کا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا میری اتباع کرو، پیروی کرو، نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ، شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص آیا نا مسلمان ہونے سے پہلے، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے نال ایک شرط لانا چاہنا۔ مرد مرداں نال شرطاں لاندے نے تے میں بھی ایک تیرے نال شرط لانا چاہنا۔ میں لا کیڑی شرط لانی ہاں؟ انہیں کہا گل اے تو نبی رسول، میں کفر دا جھنڈا اٹھا کے تیرا مقابلہ کیتا، ہن شرم پہ آندی ہے، ہن میں اے پوچھنا کہ اگر میں تیری سچی تابعداری شروع کر دیاں تے میرے گناہاں دیاں گٹھڑیاں دا کی بنے گا، اور میرے بھرے رجسٹراں دا کی بنے گا؟ جو معاف ہوندے نے تو پھر تک کیا بات ہے، تیری اطاعت تابعداری نہیں تو فائدہ مک میرے نال، پہلے ہتھے مک میرے نال، یہ کی بنے گا؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں اور میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کو رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، من خواہش کی باتیں، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد اور سوسائٹی کے تقاضے چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری شروع کر دے، اس برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور تیسرا مسئلہ نماز کی پابندی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے نماز مشرک، رسول اللہ فرمایا بے نماز کافر، فرمایا جو آدمی نماز پڑھنے نہیں آتا میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں فرمایا قیامت کے دن پہلا پرچہ نماز کا ہوگا، اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، ہاں بندے نماز پڑھی، یا اللہ میں نے ڈسپنسری بنائی ہوئی تھی میں بڑی دوائیاں دیتا، نماز پڑھی سی، یا اللہ میں نے بیوہ مسکین یتیموں کے میں نے وظیفے لگا رکھے، اللہ پوچھے نماز پڑھی سی، یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا واز کر، اللہ پوچھے نماز پڑھی سی، یا اللہ میں جہاد کرتا تھا بڑے کافر مارتا تھا، نماز دی گل کر۔ ایسا لازمی پرچہ نماز میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل۔ اور جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنا کے بھیجا، جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی، پھر آپ نے نماز سیکھ کے لوگوں کو سکھائی، پھر میں ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسے نماز پڑھو۔ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، میں مدینہ شریف میں الحمدللہ پڑھتا رہا، تو میں مسجد نبوی میں درس کرتا تھا، مغرب کے بعد میرا درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں اردو زبان میں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ بیٹھتے ہمارے درس میں، امریکہ، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، جاپان سے جو اردو والے آتے عمرہ حج کرنے وہ ہمارے درس میں بیٹھتے۔ مجھے عربی کہتے تھے ان کو نماز سکھا، کیوں نماز ان کو سکھاؤں، تمہیں ان میں کیا نظر ہے؟ کہتے جب مسجد نبوی کا امام سیدھا کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد اور پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کیونکہ نماز میں نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، جو بڑے ہوتے ہیں سنتے نہیں، درمیان میں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، بڑا بھی بہت ہے سنتا بھی بہت ہے، تو پھر رب کی تعریف کرنی چاہیے نا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے رب ہمارے تیرے لیے حمد ہے بہت زیادہ پاکیزہ برکت۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ رکوع کے بعد مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ایسے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، تیرے پاکستانی انہوں کال ہوندی سجدے جان واسطے، یہ تھلے انہوں روڑا کی ایک آرام نال کیوں نہیں کھڑوندے؟ کیونکہ عربی سن نا پتہ نہیں سی لگتا، انہیں کہا سارے آرام نال کھڑو، یہ تھلے جان کھڑوندے کیوں نہیں؟ میں کہا یہ کہتے ہیں کہ مدینہ بہت اچھی جگہ ہے، مدینہ کیا کہنا، میں نے کہا میرے پاکستانی کہنے نے مدینہ کیا کہنا، کیا بات ہے مدینے کے، مدینے دیاں گلیاں جتے سرکار لائیاں تڑیاں، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، یا اللہ تیری رحمت کے آثار نظر آ گئے، لیکن نماز دادی والی بیبے خالہ والی محلے والی پڑھنی اتھے بھی۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ ان سے یہ پوچھ کہ وہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار تھا وہ کہاں آیا تھا، مدینے میں آیا تھا یا لاہور سائیوال میں؟ ان سے یہ تو پوچھ وہی کہاں آئی تھی۔ میں کہتا تھا وہ تو ان کو میں کہتا ہوں جب تم پاکستان میں تھے کہتے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ میں کہا سمندر جانے سکھ رہتے نماز 6-7 لاکھ حاجی لا کے آ جاندہ ہے، اٹھ کے بیٹھک جڑی اتو سکھ کے جاندہ ہے وہی ہوتے، اور سارے علماء کہتے ہیں جتنے علماء کرام ہیں سب کا اتفاق ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں قبلہ رخ تمہارا جیسے جسم ہو، ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ 1999 نماز شروع کر دینے، ہتھیلیاں انگوٹھے کنا دے تھلے، ہتھیلیاں تو شروع ہی غلط۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نماز کو صحیح کرو، سیدھا کرو۔ یہ دادی بابے والی نماز علاقے برادری وہ جو ساڑھی برادری ہے پہ یہ نہیں چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بے گھر ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلے، ماریں کھائیں، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرائیں، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی۔ جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں۔ رسول وہ نماز دادی نانے علاقے والی سیکھو، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث کا ترجمہ کتابیں موجود ہیں، سارے پڑھے لکھے گھروں میں لڑکے موجود ہیں، ایف اے میٹرک۔ کبھی تم نے دیکھا کہ طہارت کا بیان لکھا ہوا ہے نماز کا میں وہاں پڑھوں؟ کبھی تم نے سوچا؟ میں نے پہلے بتایا سیکھو گے تو یہ آئے گی۔ یہ بندہ حجتی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ دے کول جائے گا یا اللہ میں کیا، وہ یہ کہتے تھے، اس مسجد والے یہ کہتے تھے، وہ مولوی صاحب یہ کہتے تھے، میں اللہ کہے گا انہوں نے چھوڑ۔ تیری زبان کون سی تھی؟ سنسکرت تھی، ہندی تھی، فرانسیسی تھی، پشتو، بنگلہ، پنجابی، اردو۔ تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو جان کے یمڑا بنا رہا، اپنی پارٹی تے دھڑک اٹھتا رہا، پیو دادے دی رسم تے محلے نو تو پالیا،
تینوں نہیں سی پتہ بھی بخاری شریف نماز دا طریقہ کی لکھا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ اس ادارے کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ سارے لوگ جتنے آئے ہیں ان کی نیک جائز خواہشیں پوری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نج اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا پیروکار بنا دے، یا اللہ ہمیں توحید سنت کی سمجھ دے دے، شرک بدعت سے یا اللہ بچا، یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کی نیک جائز خواہشیں پوری فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں تنگیاں ہیں یا اللہ وہ تنگیاں پریشانیاں دور کر دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ عالم اسلام پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دے، امن و سکون کی فضا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔